PTN نیوز کے ناظرین السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آخر کار یوکرین پر روس نے چڑھائی کر دی۔ پچھلے کئی دنوں سے چھائے جنگ کے بادل آخر کار بمبوں کی شکل میں برسنے لگے۔ امریکہ اور نیٹو بے بس ہیں اور روسی صدر ولادیمیر پوتن نے جو اپنے خطے میں مغربی اثرات اور دبدبہ کو ختم کرنے پر اٹل ہیں، اب دنیا حیرانوں پریشان ہیں، کسی بڑی جنگ کے خدشے سے بھی خوف زدہ ہیں۔ مگر سوال ہے کہ آخر یہ تنازع ہے کیا؟ کیوں روس نے یوکرین کے مشرقی خطے پر دھاوا بول دیا؟ کیا ہے تناؤ اور مفادات کا چکر؟ اس تنازع کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کو کھنگالنا ہوگا، ماضی کے اوراق کو پلٹنا ہوگا، اس خطے کی تاریخ اور سیاست کے ساتھ مغرب کے مفادات اور کھیل کو بھی سمجھنا ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ماضی قریب میں یوکرین تنازع کی جڑیں تلاش کرنے کے لیے 100 سال پہلے 1920 کے حالات و واقعات کا جائزہ لینا ہوگا، جب انقلاب روس کے بعد یوکرین کو سوویت یونین کا حصہ بنایا گیا تھا۔ مشرقی یورپ میں واقع یوکرین رقبے کے اعتبار سے روس کے بعد سب سے بڑا یورپی ملک ہے۔ چند ماہ سے یوکرین روس کے ساتھ فوجی اور جغرافیائی تنازع کی وجہ سے عالمی مرکز نگاہ بنا ہوا ہے۔ دراصل 21 فروری کو روسی صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین سے خود ساختہ علیحدگی اختیار کرنے والے دو علاقوں دونیتسک اور لوہانسک کو خود مختار اور آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ روس اور یوکرین کے اس جغرافیائی تنازع کی جڑیں گزشتہ 100 سال تاریخ میں ہیں۔ آج مغرب کے ساتھ مل کر روس کو مشکل میں ڈالتا یوکرین 1920 سے 1991 تک سوویت یونین کا حصہ رہا ہے۔ 90 کی دہائی میں جب سوویت یونین کا عروج ڈگمگانے لگا تو یوکرین ان پہلے ممالک میں سے تھا جس نے 16 جولائی 1990 کو یونین سے علیحدگی کا اعلان کیا۔ تقریباً ایک سال بعد 24 اگست 1991 کو یوکرین نے خود مختاری اور مکمل آزادی کا اعلان بھی کر دیا۔ یوکرین نے آزادی تو حاصل کر لی، لیکن وہاں موجودہ 17% روسی نسل آبادی سمیت روس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے دیگر پریشر گروپس اور مغرب کی حمایت کرنے والے گروہوں میں تنازعات کا آغاز ہو گیا۔ اسی عرصے میں روس اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ بھی جاری رہی۔ روس کو یورپ میں قابو کرنے کے لیے امریکہ نے نیٹو کے ساتھ مل کر لیتھونیا، پولینڈ اور رومانیہ میں فوج رکھ لی اور ہتھیار نصب کر دیے۔ ان میں سے 3 ممالک کی سرحدیں یوکرین سے جڑی ہوئی ہیں۔ 2014 آنے تک یوکرین کی سرحد کے ساتھ صرف بیلاروس ایک ایسا ملک تھا جس کے تعلقات روس کے ساتھ مثالی تھے۔ 2014 روس اور یوکرین تنازع کا عروج تھا۔ یاد رہے کہ 2014 میں یوکرین کے صدر وکٹر یونوکوچ تھے جن کا جھکاؤ روس کی طرف تھا۔ انہوں نے روس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یورپی یونین سے منسلک ہونے کا معاہدہ مسترد کر دیا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گئے۔ اس احتجاجی لہر کے نتیجے میں وکٹور یانوکوچ کو اقتدار چھوڑنا پڑا۔ اسی دوران یوکرین کے مشرقی علاقوں سے روس کی سرحد پر معمور سیکیورٹی افواج پر حملے ہوئے۔ اسے بنیاد بنا کر روس نے کرائمیا پر چڑھائی کر دی، جو تب سے روس کے کنٹرول میں ہے۔ کرائمیا پر روس کے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد یوکرین کے علیحدگی پسند گروہوں نے بھی ملک کے مشرقی علاقوں میں پیش قدمی کی اور حالات نے خانہ جنگی کی سی صورتحال اختیار کر لی۔ روس نے الزام عائد کیا کہ مغربی ممالک کی حمایت سے مسلح جتھے روسی نسل علاقوں میں خون ریزی کر رہے ہیں۔ مغربی ممالک نے موقف اختیار کیا کہ روسی حمایت سے شرپسند عناصر یوکرین میں بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ دونوں اطراف سے الزامات کا سلسلہ جاری رہا اور اس دوران ایک محتاط اندازے کے مطابق 14,000 افراد خانہ جنگی میں مارے گئے۔ 2015 میں فرانس کے تعاون سے یوکرین کے تمام متعلقہ گروہوں میں معاہدہ تو ہو گیا، لیکن جھڑپیں جاری رہیں۔ ایسے ہی جھڑپوں میں 2021 کے اواخر میں شدت آ گئی۔
हालात पर नजर रखें। अमेरिका ने तो यहाँ तक कह दिया कि रूस एक मर्तबा फिर यूक्रेन पर हमला करने के लिए पर तोल रहा है। मगरबी मीडिया की जानिब से जंग के नुक्ता आगाज की तारीखें भी दी जाने लगी। अमेरिका, रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान आला सतह पर राब्ते जारी रहे, लेकिन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से अलहदगी अख्तियार करने वाले 2 इलाकों को आजाद रियासतों के तौर पर तस्लीम कर लिया। रूसी सदर ने अपने खिताब में यूक्रेन की मौजूदा हुकूमत को मगरिब की कठपुतली करार दिया और अपनी वजारत दिफा से डोनेट्स्क और लुहांस्क की आजाद रियासतों में अमन कायम रखने के लिए फौजें भिजवाने का हुक्म दिया। रूस के इस इकदाम पर सबसे शदीद रद्द अमल रवायती हरीफ अमेरिका ने दिया है, जिसके वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि इस अमल को फौरी और मजबूत जवाब देना चाहिए। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन से अलग होने वाली 2 रियासतों में अपनी फौजी भेजने की वजह से रूस पर पाबंदियां भी आयद कर दी हैं और 24 फरवरी को वही हुआ जिसका डर था। रूस ने जो कहा वो कर दिया। रूस की फौज मशरिकी यूक्रेन में दाखिल हो गई। यूक्रेन के रूस पर हमले के बाद एक बड़ा इंसानी बहरान शुरू हो चुका है। यूक्रेन से लोगों ने पड़ोसी ममालिक का रुख करना शुरू कर दिया है। 7 दिन में 10 लाख शहरियों की नकल मकानी। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगज़ीन एजेंसी ने जुमेरात को ऐलान किया है कि रूस के हमले के बाद से एक हफ्ते में 10 लाख शहरी यूक्रेन से नकल मकानी कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन ने ट्विटर में लिखा है कि सिर्फ 7 दिनों में हमने यूक्रेन से 10 लाख शहरियों की हमसाया ममालिक में नकल मकानी देखी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने बुध को भारी अक्सरियत से एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें यूक्रेन से रूस के फौरी तौर पर इनखला का मुतालबा किया गया। बुध को 2 रोज से ज्यादा की गैर मामूली बहस के बाद जहां यूक्रेनी सफीर ने रूस पर नस्ल कशी का इल्जाम आयद किया, वहीं 193 में से 141 रुकने ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन समेत 35 ममालिक गैर जानिबदार रहे और उन्होंने करारदाद के हक या मुखालिफ में वोट नहीं दिया, जबकि रूस समेत एंटारिया, शाम, शमाली कोरिया और बेलारूस ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। करारदाद में यूक्रेन पर रूसी हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत के साथ साथ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से अपनी जोहरी अफवाज को अलर्ट रखने के फैसले की भी मजम्मत की गई। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।